السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ چوتھے پارے کے 8ویں رکوع کی اخیر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں بنیادی مضمون تو غزوہ احد ہی سے متعلق ہے، لیکن اس کے ضمن میں اور بہت سارے مضامین آ گئے ہیں۔ غزوہ بدر میں ایک چادر مال غنیمت میں گم ہو گئی تھی، مل نہیں رہی تھی، تو کسی ناسمجھ مسلمان نے یا منافق نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے لے لیا ہو۔ اس بدگمانی کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اس نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی ضمن میں مال غنیمت میں خیانت کرنے کا جرم بھی واضح کیا گیا ہے۔ غزوہ احد سے متعلق گفتگو کرتے وقت منافقین کے کچھ اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں
70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا مقام بیان فرمایا گیا ہے کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ شہادت کا جام نوش کرتا ہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ترجمہ سنیے۔ اور کسی پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ خیانت کرے۔ جو بھی خیانت کرے گا مال غنیمت میں، وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر ہوگا لے کر، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے تابع رہتا ہو ہمیشہ، وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے غضب میں گھرا ہوا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور اللہ لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بہت عظیم احسان فرمایا جب اللہ نے انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے کہ غزوہ احد میں تم پر مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے آئی ہے۔ تم اتنا صدمہ کیوں لے رہے ہو؟ اس سے پہلے تم نے غزوہ بدر میں اس مصیبت سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جو تمہیں بدر میں فتح عطا فرمایا اس کی بھی اللہ کو قدرت ہے، اور جو تمہیں غزوہ احد میں شکست دیا اس کی بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور یاد رکھو جس دن دونوں لشکروں کی مڈبھیڑ ہوئی غزوہ احد کے موقع پر، اس وقت جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور اس مقصد کے لیے تم پر مصیبت آئی ہے کہ اللہ کے سامنے وہ لوگ ظاہر ہو جائیں جو ایمان والے ہیں اور جو منافقین ہیں۔ یہ وہی منافقین ہیں جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو، تو کہنے لگے کہ نہیں، آج جنگ نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ جملہ جب وہ بول رہے تھے تو ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے دل کی باتوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ وہی منافقین ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بند جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور وہ بھی ہماری طرح گھر میں بیٹھ جاتے تو مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جب تمہیں موت آئے گی نا تو اپنی ذات سے موت کو دفع کر کے بتانا۔
جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں تم مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں، اور اس بات پر بھی وہ مطمئن ہیں کہ جو مسلمان ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں، ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے تو انہیں بھی کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اس بات پر مطمئن ہیں، خوش و شاداں ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے بھی نوازا اور اپنی نعمتوں سے بھی انہیں نوازا، اور اللہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ بدگمانی اتنی بری چیز ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی دلوں میں پرورش پا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یا منافقین کو آپ کے بارے میں بدگمانی ہو گئی۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق غزوہ بدر میں ایک چادر گم ہو گئی تھی، تو منافقین کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پرائیویٹ رکھ لیا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی منافقین کے دلوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والوں کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق و مہربان تھے۔ آپ کو اگر یہ احساس ہوتا کہ میرے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یا کسی مخصوص مسلمان کو بدگمانی ہو گئی ہے تو آپ اس کا دفاع کرتے تھے، اس کو دفاع کرتے تھے، بدگمانی باقی نہیں رہنے دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم کیا، سب کو برابر برابر دیا۔ آپ کا جو اپنا حصہ تھا جس کو خمس کہتے ہیں، 5واں حصہ، وہ آپ نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو دیا ہی نہیں۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت جو نو مسلم مسلمان تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے دیے، اور جو پرانے مسلمان تھے جیسے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم تو ان کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ انصار صحابہ یہ کہنے لگے کہ ہماری تلواروں سے آج تک دشمن کا خون ٹپک رہا ہے، لیکن ہماری وفاداری کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے اور ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے سارے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے؟ تو بڑی عمر کے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے نہیں کہا، یہ نوجوان لڑکوں نے کہا جو جذباتی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سارے انصار صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں مال و دولت لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ سارے انصار صحابہ رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، خوش ہیں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر دولت اور کیا چاہیے؟ بدگمانی ختم ہو گئی، چھٹ گئی۔
آپ اعتکاف میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرتی رہیں۔ جب وہ جانے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقاً انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے۔ اتنے میں دو مسلمان ادھر سے گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان دونوں نے مجھے ایک عورت سے گفتگو کرتے دیکھا ہے جو پردہ نشین ہے، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کون عورت ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں۔ فوراً ان کو آپ نے روکا، ٹھہرو ٹھہرو۔ وہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ہاں، وہ دونوں مسلمان گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کبھی بھی ہم بدگمانی میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور وہ کب کس کے خلاف بدگمانی پیدا کر دے کوئی بھروسہ نہیں۔ کئی واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں۔ یہاں مال غنیمت سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسان کی کمزوری ہے مال کے ذریعے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ چوکنے رہتے تھے کہ کہیں میرے بارے میں میری امت میں سے کسی شخص کو یا کچھ لوگوں کو یہ بدگمانی نہ ہو جائے کہ میں مال غنیمت میں سے اپنا حصہ زیادہ نکال لیتا ہوں، دوسروں کو کم دیتا ہوں۔ تو آپ ہمیشہ چوکنے رہتے تھے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہتے تھے یاد رکھو اونٹ کا ایک بال پکڑ کر آپ کہتے تھے کہ مال غنیمت میں میرا حصہ جتنا ہے اس سے زیادہ اس بال کے برابر بھی میں نہیں لے سکتا، جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ اپنے گھر والوں کے نان نفقے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی جو بچ جاتا تھا وہ غریب مسلمانوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، مسافروں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اوزار کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اپنی ذات پر آپ اس کو باقی رکھ کر خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احتیاط ہمارے لیے بہت اہم عبرت کا مقام ہے۔ مال کے بارے میں یاد رکھنا، ہم بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بہت دیندار ہیں، ہم پر کسی کو شک نہیں، لیکن اس مال کی وجہ سے ہمارے بارے میں کوئی بدگمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی ایک شخص کا یا کئی لوگوں کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کے بارے میں اتنے چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم اپنا خود مال خرچ کر دیں لیکن دوسروں کے مال میں رتی برابر خیانت نہ ہونے پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہونے کے باوجود، شفیع المذنبین ہونے کے باوجود مال غنیمت کے بارے میں چوری کرنے والوں کو تنبیہ کرتے تھے اور کہتے تھے یاد رکھنا اگر مال غنیمت میں تم نے چوری کی
تو وہ چوری کا مال تم کو قیامت کے دن لے کر حاضر ہونا پڑے گا، اور اس مال کے ذریعے تم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ تم مجھے حشر کے میدان میں دیکھ کر پکارو گے، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کیجئے، مجھے بچائیے۔ آپ رحمت مجسم ہیں، امت کے حق میں انتہائی شفیق و مہربان ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس وقت صاف کہہ دوں گا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ تم ہی اپنے جرم کا خمیازہ بھگتو۔ اتنی سخت وعید ہے مال کے بارے میں خیانت سے متعلق۔ اسکول کا مال، کالج کا مال، یونیورسٹی کا مال، مدرسے کا مال، مسجد کا مال، کسی تنظیم کا مال ایک آدمی کا مال نہیں ہوتا ہے، تمام لوگوں کا مال ہوتا ہے۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ ہم سے خیانت ہوئی تو یہ آخرت میں بہت خطرناک انجام کا سبب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، آپ کی خدمت کرنے والا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ آپ کے سواری کے جانور پر سامان لدا ہوا اتار رہا تھا، اچانک ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اسے لگا اور وہ مر گیا۔ سب کہنے لگے شہادت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو، خادم رسول ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس شخص کو شہادت کی مبارکبادی دے رہے ہو، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم کی آگ کی طرح بھڑک کر اس شخص کو جلا رہی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی ایک شخص کے مال میں یا کئی افراد کے مال میں خیانت نہ کریں، امانت پوری کی پوری ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو امانت کی اعلیٰ صفت عطا فرمائے اور خیانت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی ہوئی تھی تو اللہ نے آپ کی عظمت بیان فرمائی ہے تاکہ دلوں سے بدگمانی کا غبار دھل جائے۔ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کام کو کئی جگہ نمایاں کیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک بہت پیارے انداز میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت و رسالت، آپ کی شخصیت عظمیٰ تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صحیح قدر و منزلت آپ کی مسلمان ہی کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت صرف ظاہری شکل ہوتی ہے، اگر واقعی وہ حقیقت ہوتی تو وہ ایمان لے آتے، لیکن مسلمان تو الحمدللہ ثم الحمدللہ چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور آپ کی نبوت و رسالت کو اپنے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان مانتے ہیں۔ آپ کے اہم کاموں میں ایک کام ہے اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ تلاوت الحمدللہ
پورے عالم کے مسلمان کرتے ہیں، یہ عمل ہماری زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلم معاشرے میں قرآن کریم کی تعلیم زندہ ہے۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں، گھروں میں، مختلف علاقوں میں جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں، مسلمان قرآن کریم کی تعلیم کے مبارک عمل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم تو بہت سکون سے، بہت اطمینان سے اللہ پاک کی نعمتوں اور اللہ پاک کی نوازش سے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ان آزمائشوں میں بھی مسلمان سونے کی طرح نکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جلتا نہیں ہے، وہ اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ تو آزمائشوں میں مسلمانوں نے بہت روشن تاریخ رقم کی ہے کہ حالات اتنے سنگین تھے کہ نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی دین کا کام کرنے کی اجازت تھی، نہ اس پر کسی قسم کی کوئی نرمی اور سہولت تھی، بلکہ قید و بند کی صعوبتیں تھیں۔ جیل میں ٹھونس دیا جاتا تھا اگر کوئی قرآن کی تعلیم دیتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو، لیکن مسلمانوں نے ان حالات میں بھی قرآن کی تعلیم کو چھوڑا نہیں۔ گھروں کی کوٹھریوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں، جنگلوں بیابانوں میں، صحراؤں میں اپنے بچوں کو کاندھوں پر بٹھا بٹھا کر لے گئے اور وہاں انہوں نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی تعلیم اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ توریت، انجیل اور زبور آج صحیح شکل میں پوری دنیا میں ایک نسخہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم اتنے نسخے موجود ہیں دنیا میں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ان قرآن کریم کو دلوں میں محفوظ رکھنے والے حفاظ قرآن اتنے زیادہ ہے کہ ان کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل قرآن کی تعلیم کو اللہ ہر حال میں زندہ رکھے گا، چاہے حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے مدارس و مکاتب کی قدر سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم دیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو اپنے پیر پر کھڑا کریں، لیکن دینی تعلیم ہم آب و ہوا سے بھی زیادہ اہم اور مفید سمجھیں۔ ہمارا بچہ اگر ایک وقت کھاتا ہے، ایک وقت نہیں کھاتا ہے، ہم اسے برداشت کر لیں گے، لیکن اسے برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا بچہ دینی اعتبار سے جاہل رہ جائے۔ نہیں، مسلم معاشرے میں ہر گھر میں قرآن کی تعلیم زندہ رہنا چاہیے۔ شوق اور رغبت کے ساتھ قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھانا، مدرسوں اور مکاتب میں بچوں کو رغبت اور شوق سے پڑھانا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد میں جو مصیبت پہنچی تھی مسلمانوں کو، تو مسلمان حیرت سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی مصیبت آ گئی، کیوں مصیبت آ گئی، کہاں سے مصیبت آ گئی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، خود جہاد میں شریک ہیں، اللہ کا وعدہ نصرت بیان کیا گیا ہے، پھر کیسے ہم شکست کھا گئے؟ ہم کو تو شکست نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اس طرح کی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانوں پر آ گئی تھی۔ اللہ نے اس کا کچھ جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو تسلی دینے کے لیے دیا ہے کہ تم پر جو مصیبت اس وقت آئی یہ تھوڑی مصیبت ہے، اس پر تم زیادہ صدمہ مت محسوس کرو، اس سے دگنی مصیبت تم اس سے پہلے بدر میں کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ غزوہ احد میں مسلمان 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے، بس نہ کوئی مسلمان قیدی ہوا تھا، نہ مسلمانوں کے مال کو کافروں نے مال غنیمت کی طرح جمع کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اور غزوہ بدر میں تو 70 کافروں کو مارا گیا تھا اور 70 کافر قید کیے گئے تھے، اور ان کا مال غنیمت مسلمانوں کو الگ سے ملا تھا۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ ابھی تم کو کچھ مصیبت پہنچی ہے تو اس کا زیادہ احساس مت کرو، اس سے پہلے بدر میں کافروں کو تمہارے ہاتھوں اس سے دگنی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جواب اللہ نے دیا ہے جو حقیقت ہے، حقیقت۔ پہلا جواب تو تسلی کے طور پر تھا، اور دوسرا جواب حقیقت حال کا اظہار ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں یہ شکست کہاں سے آئی، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو ان سے کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تمہاری اپنی خود ذات سے آئی ہے، تمہاری کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے دامن میں متعین کیا تھا نا، سختی کے ساتھ حکم دیا تھا نا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں یہاں سے ہٹنے کا حکم نہ دوں۔ کیوں ہٹ گئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو وہاں سے ہٹنے کی اجازت دی تھی؟ نہیں دی تھی، یہ تم سے کمزوری ظاہر ہوئی ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے اور متعدد جگہوں پر یہ کمزوری بیان کی ہے کہ تمہارے اندر مال کی لالچ ہے، تم سمجھ رہے تھے مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو تم بھی جا کر لوٹنا چاہتے تھے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جہاد کرو، مال و دولت کی خاطر نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت اونچے مقام کے ہیں، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بعد کے لوگ تقوی اور پرہیزگاری میں کتنے بھی بلند مقام پر پہنچ جائیں، صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتے، لیکن پھر بھی ان کے اعلیٰ مقام کا خیال کرنے کے باوجود اللہ نے ان کی کمزوری کو بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر ایک کمزوری ہے اور یہ شکست تمہاری کمزوری کی وجہ سے آئی ہے۔ اب یہ کمزوری تمہاری ظاہر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تم سمجھ رہے تھے مال غنیمت یہ جو مسلمان لے رہے ہیں یہی لے لیں گے، تم کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی قیادت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہو جائے، کسی کو نہ ملے، کسی کو ملے، کسی کو کم ملے، کسی کو زیادہ ملے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت حال کا اظہار ہے۔ اس کے بعد منافقین کے کچھ اعتراضات تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ وہ دوران راستہ لشکر کے ساتھ یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لے لیا کہ ہم جا رہے ہیں واپس، ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ تم نے ہماری رائے کو قبول نہیں کیا، ہم کیوں تمہارے ساتھ جنگ کریں؟ یہاں ان کا ایک غلط جملہ جو دل کی بات تھی وہ نہیں بیان کر رہے تھے، زبان پر اس کے خلاف بول رہے، تو اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ چھپا رہے ہیں، اس کو نہیں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ کیا چھپا رہے تھے؟
ان کے دل میں تھا کہ ہم جنگ میں شریک ہوں گے ہی نہیں، لیکن زبان سے کیا بول رہے تھے کہ آج جنگ ہوگی نہیں. اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ جنگ ہوگی نا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کی اس غداری کو بیان کر کے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ ایمان رکھتے تھے، لیکن جب یہ جملہ بولے ہیں تو ایمان کی بنسبت یہ کفر کے قریب ہو گئے ہیں. ایمان جو ظاہر میں تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور کفر سے قریب ہو گئے ہیں. ایک دم صاف ان کے کفر کا اعلان کیا گیا ہے، کفر سے قریب ہونے کی بات کہی گئی ہے. اور پھر یہ منافقین کیا کہہ رہے تھے جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان بیچارے زخمی آئے مدینہ منورہ، تو یہ منافق کہنے لگے اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو شہید ہو گئے تھے کہ ہم تو ان کو بھی واپس لا رہے تھے لیکن وہ ہماری بات مانے نہیں. اگر وہ ہماری طرح واپس آ جاتے تو وہ مرتے نہیں، دیکھو ہم زندہ ہیں، ویسے وہ بھی زندہ رہتے. تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ تم اگر اپنی اس بات میں سچے ہو جو بول رہے ہو تو جب تمہیں موت آئے گی نا اس وقت اپنی موت کو دفع کر کے بتانا. ظاہر بات ہے جب موت آئے گی تو کوئی اپنی موت کو ٹال ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا ہر ایک کو مرنا ہے. اللہ نے جس کی موت کا وقت لکھا ہے جو اس وقت اس کی موت کو ہر حال میں آنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو. صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جسے فنا نہیں ہے، جسے موت نہیں ہے. تو تم جب مرو گے نا تو ذرا گھر میں بیٹھے رہنا، تو کیا تمہاری موت ختم ہو جائے گی؟ یہ بات اللہ نے ان کو سمجھایا. اور پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو شہداء کا مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے. غزوہ احد میں بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے تو ان کی لاش کو لا کر رکھا گیا. میں بھی رو رہا تھا، میری پھوپھی بھی رو رہی تھی، اور شہداء کی جو رشتہ دار خواتین تھیں وہ بھی رو رہی تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے والوں سے کہا کہ تم غم کس بات کا کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کے جسم میں داخل کر کے جنت میں ان کو آزاد کر دیا ہے. جہاں جی چاہے جاؤ، وہ جنت کے باغیچوں میں جہاں ان کو مقام ملتا ہے وہاں آرام سے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق حاصل کرتے ہیں. اور عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں آ کر بسیرا کرتے ہیں. یہ اللہ کے یہاں ان کی زندگی ہے، یہ اللہ کے یہاں ان کا رزق ہے. تم ان کو مردہ سمجھ رہے ہو؟ یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اپنے پروردگار کے یہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. بخاری شریف کی روایت اس آیت کے پس منظر میں یہ ہے، اس کی شان نزول میں یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا جنت میں، وہ بہت مگن، بہت شاداں و فرحاں تھے. پھر اللہ نے ان سے پوچھا، اے شہدائے احد کی روحو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہنے لگے کیا چاہیے؟ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کو مل جا رہا ہے، ہم کو مزید کچھ اور تمنا نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں، کچھ بھی تو بولو، میں دینا چاہتا ہوں، کیا چاہیے بولو. جب شہداء کی روحوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ہم کو دے گا ہی، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہم کو دوبارہ زندہ کر دیجیے اور دنیا میں بھیج دیجیے، اور پھر دوبارہ ہم آپ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں.
تو اللہ نے کہا کہ دوبارہ زندہ ہونے کا مقام اب اس وقت نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن ہوگا جب سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور دوبارہ سب کو زندگی دی جائے گی، اسی وقت سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور کچھ چاہیے تو بولو۔ تو پھر شہدائے احد کی روحوں نے کہا اے اللہ، ہمارے رشتہ دار ہمارے شہید ہونے پر رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، ہم کتنے مگن ہیں، کتنے خوش ہیں، آپ ہمارے حال کو ان پر واضح کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں، وہ مطمئن ہیں، شاداں و فرحاں ہیں۔ اللہ نے جو ان کو فضل و کرم اور نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس بات پر بھی مطمئن ہیں کہ جو ان کے بعد ان کے مسلمان رشتہ دار ابھی تک اس مقام تک پہنچے نہیں ہیں، وہ بھی اگر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے تو ان کے لیے بھی آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اس مبارک آیت کا پس منظر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں خیانت سے محفوظ رکھے، ایک شخص کے بھی مال میں اور مشترکہ مال میں بھی ہم سے خیانت نہ ہونے پائے۔ ہم اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں کہ کسی کا کوئی حق ہم پر ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔